22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارا رات اور دن کا مکر، اذ تأمروننا، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور ہم بنائیں اس کے لیے شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، هَلْ يُجْزَوْنَ، نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر وہ جو عمل کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیات مبارکہ ہی سے ہے کہ دو گروہوں کا اللہ نے مکالمہ ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن ایک لیڈر اور دوسرے عوام، یہ لوگ جب سامنے ایک دوسرے کے قیامت کے دن سامنے کھڑے ہوں گے تو جو عوام ہوگی وہ اپنے لیڈروں سے کہے گی، دنیا میں جن کی انہوں نے پیروی کی، کمزور لوگ اور پبلک کہے گی کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، آج ہماری آخرت خراب نہ ہوتی۔ دینی یا دنیاوی لیڈر کہیں گے اپنی عوام سے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ، کیا ہم نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا تم ہدایت کے پیچھے نہ چلو؟ بلکہ یہ لیڈر کہیں گے عوام کو، تم خود ہی مجرم ہو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا تھا ہمارے پیچھے چلو؟ کل قیامت کے دن وہ بھی ان لوگوں کا یوں انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ تو آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو عوام ہوگی، کمزور لوگ کہیں گے، تم نے ہمیں گمراہ نہیں کیا تو کس نے کیا؟ ہم دیکھتے تھے تم ہمارے پاس دن رات چکر لگاتے تھے، دن رات اسی فریب میں، دھوکے میں لگے رہتے تھے کہ کیسے عوام کو گمراہ کیا جائے، اور تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کرو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، دجال کے فتنے کا ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آئے اور پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف ہے کہ میری امت کو گمراہ کریں گے، وہ بے دین حکمران ہیں،
کہ دجال سے بھی زیادہ حکمران اپنی عوام کو خراب کرے گی ایمان کے حساب سے۔ تو قیامت کے دن یہ بڑے لوگ، لیڈر لوگ انکار کر دیں گے اپنی پبلک کو، کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا تم حق کے راستے پہ نہ چلو؟ تو یہ آگے سے کہیں گے اس وقت تم دن رات تمہارے مکر و فریب ایسے تھے، ہمارے پاس چکر لگاتے تھے کہ کیسے اپنی پبلک کو گمراہ کیا جائے، اور تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کرو، تم ہی نے تو ہمیں کفر اور شرک پہ مجبور کیا، ہم تمہاری باتوں میں آگے، چاہے دینی لیڈر ہو یا دنیاوی لیڈر، قیامت کے دن یہ مکالمہ دونوں کے مابین ہوگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ اور یہود و نصارہ کی بھی یہی کوششیں ہیں کہ اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے ان لوگوں کی ساری کوشش ہے، وہ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، طرح طرح کی NGOs ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو مشکوک کرنے کے لیے یہ لوگ سر توڑ کر یہ اپنی بازی لگا رہے ہیں کہ مسلمان کے دل سے ایمان ختم کیا جائے۔ ہر طرح کے مختلف حربے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ کرتے رہیں گے۔ امیر شکیب ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یورپ کے عیسائیوں اور یہودیوں نے قرآن کریم اور سیرت کے خلاف 6 لاکھ کتابیں اور رسالے لکھے انہوں نے، تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں۔ صرف 6 لاکھ رسائل اور کتب ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی کہ جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہی نہ ہوں۔ ان کو بہت عام کیا انہوں نے، اور جو ہو چکے وہ اسلام سے بدظن ہو جائیں، یہ ان کا مقصد یہود و نصارہ کا۔ ہر دور میں مختلف حربے یہ یہود و نصارہ استعمال کرتے ہیں مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور ہم مسلمان ہیں کہ اپنے دین سے ہی دور ہو رہے ہیں، بس انہی کی بات ہمارے دل پہ لگتی ہے، قرآن و سنت کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی داریہ اور ملحد ٹی وی پر آ کر یہ مختلف طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے نوجوان تو ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں قیامت کے دن پتہ چلے گی، آنکھ بند ہوگی تو کمزور لوگ، پبلک اور عوام کہے گی تم نے ہمیں شرک پر مجبور کیا۔ اب عذاب کو دیکھ کر یہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان مجرموں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے اور یہی ذلت ان کے اعمال کا بدلہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ شکر کرو کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایمان دے دیا، اور پھر ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی گئے گزرے صحیح دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بھی ہمارا جڑ گیا۔ اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لاکھوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کی اپنے بندے سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی محبت ہے، جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ جسے ایمان کی دولت مل گئی وہ رب کا محبوب بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، قبر تک اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہی کمزور لوگوں کا گلہ بیان کیا، پھر انہوں نے اپنے لیڈروں کو، آج دنیا میں سوچ لیتے تو اچھا تھا، لیکن وہاں تو ان کو سمجھ آئے گی، لیکن وہاں سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آج دیکھا جائے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا کون ہے بڑا، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مخالف چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات بھی قرآن نے فرمایا، باقی ہر چیز میں والدین کی اطاعت کرو۔ جہاں رب کی نافرمانی آ جائے اپنے ماں باپ کی بات کو بھی پیچھے چھوڑ دو، رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فرمایا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کا مکر، اذ تأمروننا، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم بنائیں اس کے لیے شریک، واسر الندامت، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈالیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، هَلْ يُجْزَوْنَ، نہیں بدلہ دیے جائیں گے، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر وہ جو عمل کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جب بھی دنیا میں کوئی نبی یا رسول آتے، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے، اور لوگوں کو جب دعوت دی جاتی تو سب سے پہلے رسول اور نبی کی جو مخالفت کرتا تھا وہ اس علاقے کا اسودہ حال بندہ ہوتا، یعنی امیر آدمی ہوا کرتے تھے، جو خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو اللہ نے دنیا کا مال و دولت دیا، وہ لوگ نبی کی مخالفت میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اور انہی لوگوں نے حق کا انکار کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرا نبی، یہ کام صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے دین کا مقابلہ کرنے والے بدبخت اکثر صاحب ثروت لوگ ہی ہوا کرتے تھے، امیر لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ انبیاء اور ان کے ورثاء کو، چونکہ انبیاء بھی غریب ہوتے تھے، انبیاء کے ماننے والے بھی غریب ہی ہوا کرتے تھے، اور بڑے لوگوں کو جو دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کو غریب لوگ لگتے ہی برے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرا نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو لوگ ہیں آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ شکر کرے وہ انسان جس کو رب نے مال دیا اور وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین حق کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اس بندے سے بڑا خوش قسمت آدمی کوئی نہیں۔ اس لیے جب مال آ جاتا ہے، قرآن نے فرمایا مال کے اندر بغاوت ہے، لبغوا فی الارض، لوگوں کو میں مال کیوں زیادہ نہیں دیتا، لوگ میرے باغی ہو جاتے ہیں، ایمان لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا مال والے صاف طور پر کہتے تھے، اللہ کے نبی سے بھی، ہر نبی سے یہی کہا، ہمارا خاندان بڑا، ہمارے پاس مال زیادہ، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا آخرت میں، اور کہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ دلیل ہے، کہتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہ ہوتے تو اللہ ہمیں مال ہی نہ دیتے،
الٹا مسلمانوں کو کہتے، اللہ کے نبی کو کہتے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ دیکھو تمہیں تو کھانے پینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہینہ مہینہ فاقہ رہتا تھا، چولہا جلتا ہی نہیں تھا، اور کہتے تھے یہ کہاں کا معاذ اللہ نبی بن گیا، دیکھو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے سارے غریب لوگ ہیں۔ تو اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنا دیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ کافر کہتے تھے، کیونکہ ان کا معیار دنیا کا مال و دولت تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق کی تنگی، رزق کی کشادگی تک کا تعلق اللہ کی خوشی، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہے۔ یہ نظام الگ ہے۔ دنیا کے مال کی رب کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو، اپنے مجرم کو، اللہ دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ نے کافر کو مسلمان سے زیادہ دی ہے۔ اور اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر ہوتی تو سب سے زیادہ مالدار انبیاء ہوتے، سب سے زیادہ مال نبیوں کے پاس ہوتا۔ حالانکہ یہ نشانی نہیں ہے جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہم آسودہ حال ہیں، نبیوں کی مخالفت کی، ہمارے پاس مال دولت سب کچھ زیادہ ہے لہٰذا ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، تو یہ معیار نہیں ہے، یہ پیمانہ اللہ کی ناراضگی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وقالو، اور وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تو مال میں بھی زیادہ ہیں اولاد میں بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل فرما دیجئے میرا نبی ان ربی، بے شک میرا رب یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے رب چاہے تنگ کرے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ رزق کی کمی اور رزق کی زیادتی میں رب کی کیا حکمت ہے۔ اللہ نے فرما دیا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس کام کو، اس حکمت کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔